بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 425۔ حضرت محمود بن ربیع انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے خبر دی، حضرت اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ رسول میں سے تھے اور یہ ان اصحاب میں سے تھے جو بدری صحابی تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بینائی بہت کمزور ہو گئی ہے اور میں فلاں قوم کو امامت کرواتا ہوں۔ جب بارش ہو جاتی ہے تو میرے اور ان کے درمیان، اس مسجد کے درمیان ایک وادی ہے، پانی سے بہنے لگتی ہے، یعنی بارش کا پانی زیادہ ہو جاتا ہے اور میرا وہاں پہ جا کر امامت کروانا مشکل ہو جاتا ہے، تو آپ میرے گھر میں تشریف لائیے اور آپ وہاں پہ نماز پڑھیے تاکہ اس جگہ کو میں مصلی بنا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان قریب آؤں گا۔ دوسرے روز ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھتے ہوئے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دیتے ہیں اور حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر آپ پہنچ جاتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت ملتی ہے تو آپ اندر تشریف لے آتے ہیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ میں کس جگہ نماز پڑھوں، تو حضرت اتبان بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشارہ کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہاں پہ۔ پھر صف سیدھی کی جاتی ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہیں اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ جب حضور نماز سے فارغ ہوئے، حضرت اتبان بن مالک انصاری کہتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گوشت کا سالن تیار کیا ہوا تھا، اس کے لیے آپ کو روک دیا گیا تاکہ آپ کھانا تناول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سن کے گھر کے دیگر افراد بھی آپ کو ملنے کے لیے، ملاقات اور زیارت کے لیے آ گئے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ مالک بن دخیشن یا مالک ابن دخشن کہاں ہے؟ تو کسی نے کہا وہ منافق ہو گیا ہے، وہ نہ اللہ سے پیار کرتا ہے نہ اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا مت کہو، اس نے خلوص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ تو کسی شخص نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، لیکن ہم اس کا ملنا جلنا اور اس کی خیر خواہی منافقوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا، یعنی ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ ایک طویل حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی 425۔ اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، اس کی مختصر تشریح سماعت فرمائیں۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ نابینا شخص یا معذور شخص یا کوئی بھی صحیح شرعی عذر ہو جس کی وجہ سے وہ نماز باجماعت کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا مسجد میں، تو اس کو نماز باجماعت ترک کرنے کی اجازت ہے۔ مثلا جیسا کہ یہ نابینا ہے یا شدید بارش ہے، جانے کا خطرہ ہے، یا کوئی بھی ایسا صحیح شرعی عذر ہو، تو پھر نماز باجماعت ترک کرنے کی ایسے صحیح شرعی عذر کی بنا کے اوپر اجازت ہے۔ دوسرا، اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نابینا شخص جو ہے وہ امامت کروا سکتا ہے، کیونکہ اس حدیث پاک کے اندر حضرت اتبان بن مالک کہتے ہیں، یا رسول اللہ میری بینائی بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ نابینا شخص امامت کروا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی نابینا تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو امامت کے لیے آپ مقرر فرما گئے۔ تیسرا، اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ جب حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور نماز پڑھیں تاکہ پھر میں اس جگہ کو مصلی بنا لوں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ اپنے گھر کے اندر کسی عالم صالح نیک شخص کو بلانا یہ جائز ہے، اس سے دعائیں لینا اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی توجہ حاصل کرنا یہ جائز ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فتح الباری کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کوئی بھی نیک شخص اور صالح شخص تو اس سے برکت حاصل کی جاتی ہے۔ اس کے اوپر غیر مقلدین کے روحانی باغ عبداللہ ابن باز، انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اگر خاص کریں گے تو اس سے شرک
اور غلو کا دروازہ کھل جائے گا۔ شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے برکت حاصل کرنا، اس سے شرک اور غلو کا دروازہ کھلتا ہے، تو شرک تو ہر ایک کے لیے شرک ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امتی کے لیے وہ کام شرک ہو اور خود نبی اگر وہ کام کرے تو وہ شرک نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن باز یہ اعتراض کریں گے تو اس سے نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی شرک کا فتویٰ جو ہے وہ لازم آئے گا۔ لہٰذا کسی بھی نیک اور صالح شخص کا گھر میں بلانا اور اس سے برکت حاصل کرنا یہ جائز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ گھر کے اندر خواتین کے لیے، معذور افراد کے لیے، یا وہ لوگ جو کبھی کبھار صحیح شرعی عذر کی بنا کے اوپر نماز باجماعت کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتے، تو ان کے لیے گھر کے اندر کوئی مسجد بیت ہونی چاہیے جہاں پہ نماز پڑھنے کی جگہ مخصوص کی گئی ہو تو وہاں پہ نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اور دیگر صحابہ نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ دن کے وقت گھر کے اندر اگر نفل جماعت کروا لی جائے تو یہ جائز ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے لیے کھانا گوشت تیار کیا ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو اس سے یہ ثابت ہوا کسی صالح عالم شخص کو گھر میں بلانا، اس کی کھانے کی دعوت کرنا یہ جائز ہے اور صحابہ کی سنت ہے۔ پھر جب حضور حضرت اتبان بن مالک کے گھر تشریف لائے تو گھر کے دیگر افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اور آپ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر کسی جگہ کوئی عالم، استاد، نیک، صالح شخص تشریف لائے تو اس کی زیارت کے لیے اہل محلہ دیگر لوگ حاضر ہوں تو یہ جائز ہیں۔ پھر ایک شخص مالک بن دغیشن یا مالک ابن دخشن وہ حاضر نہیں تھے، جب اس کے بارے پوچھا گیا تو کسی نے کہا کہ وہ منافق ہو گئے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا، یعنی پورا کلمہ یعنی ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی قلبی کیفیت معلوم تھی، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نفاق کے برات کا اظہار کیا۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کسی مسلمان کی عدم موجودگی کے اندر اس کی عزت نفس کا اور اس کے جان و مال کی حفاظت کرنی چاہیے اور اپنے مسلمان بہن بھائی کا دفاع کرنا چاہیے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔